بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ او کما قال علیہ السلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ جل شانہ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمارے ملک میں مساجد میں بھی تراویح ہوتی رہی اور اس دفعہ پہلے کی بنسبت زیادہ گھروں میں ہوتی رہی۔ وبائی بیماری کی وجہ سے کچھ پابندیاں لگی لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے گھر بھی آباد ہو گئے۔ تو اگر انسان فکر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں۔ انسان گھر میں اگر کر لیتا ہے تو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نفل نماز سنن ہوتی رہنی چاہیے۔ تو رمضان شریف میں ابھی تو مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے حکومت نے جیسے کہا تو اس کی وجہ سے بہت سارے گھروں میں ہوئی، بہت سارے میں پہلے بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ مومن کے لیے بیماری ہو، صحت ہو، مشکل حالات ہو، آسانیاں ہو، ہر حال میں وہ فکر مند رہتا ہے اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرتا، وقت کو ضائع نہیں کرتا، وقت کا پابند رہتا ہے۔ جب پتہ ہو کسی بھی کام کے بارے میں کہ وقت تھوڑا ہے، کام زیادہ کرنا ہے، تو آدمی وقت تھوڑا اگر پتہ ہو تو بہت احتیاط کے ساتھ اس تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے اس امت کو کہ دنیا کا فائدہ نفع بہت تھوڑا ہے۔ یہاں جو عمر اللہ نے دی ہے یہ بھی بہت تھوڑی ہے، اور یہاں دنیا سے جو ہم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے جب آخرت میں لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ ہم ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے۔ فصل العادین، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیا جائے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا تم تھوڑے ہی رہے ہو۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم دنیا میں جان لیتے کہ تمہارا دنیا میں قیام بہت تھوڑا ہے۔ تو اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ میرا قیام تھوڑا ہے تو آدمی اپنے وقت کو، اپنی عمر کو ضائع نہیں کرتا، دن رات کو ایک نظام الاوقات بنا کے چلتا ہے۔ جیسے کارخانہ ہے یا اور حکومتی ادارے ہوتے ہیں یا عام لوگوں کے ہوتے ہیں، تو کاروباری سلسلے میں، کارخانوں میں یا ایسی مختلف مصنوعات میں وقت مقرر ہوتا ہے، اس مقرر وقت میں مزدور کام کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر آدمی کو چاہیے کہ دنیا کا اپنا یہ وقت اس کو قیمتی بنائے، اپنا نظام الاوقات بنائے۔ یہ میرا فرض نمازوں کا وقت ہے، یہ نوافل کا وقت ہے، یہ تسبیحات کا وقت ہے، یہ گھر کے کام کرنے کا وقت ہے، یہ دکان کے کام کرنے کا وقت ہے۔ اگر آدمی اپنا 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنا لے تو اس سے بندہ بہت کام کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے بھی یہ معمول تھا، صحابہ کو بھی اس کا عادی بنایا، ہمارے عام بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا ہے
کہ 24 گھنٹے کا نظام الاوقات ہو، اللہ نے اس لیے نمازیں خاص وقتوں میں مقرر کی ہیں۔ سردی گرمی کے لحاظ سے وقت میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقرر وقت میں فرض کی گئی۔ تو مقرر وقت میں فرض کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان آگے پیچھے اپنے کام کرے اور مقرر وقت میں نماز پڑھے تو اپنے کام بھی مقرر کر لے۔ تو ہم اگر اپنی نیند کا وقت مقرر کر لیں، ایک ساتھی ملے، میں نے کہا بھی آپ کتنا سوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ صبح سو جاتے ہیں اور 1:20 پر اٹھاتے ہیں، بھاگ کر 1:30 بجے نماز ملتی ہے، نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، تو عصر کے بعد اٹھتے ہیں، بس مغرب سے تھوڑی دیر پہلے عصر پڑھ کے پھر افطاری کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اتنا سارا دن سونا، سو کے بندہ تھکتا بھی نہیں، ہمیں تو اتنی نیند نہیں آتی۔ تو یہ اللہ نے زندگی سونے کے لیے نہیں دی، یہ زندگی کام کرنے کے لیے دی ہے۔ اگر آدمی سوتا رہے دکان پر رہے تو دکان کیسے چلے گی؟ تو بھائی کچھ آخرت کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جو حدیث پڑھی نا، اس قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا قل متاع دنیا قلیل، آپ فرما رہے کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ اصحاب کہف 300 سال سے اوپر سوتے رہے، جب اٹھے تو آپس میں پوچھتے رہے کہ ہم کتنا سوئیں، تو کچھ کہنے لگے جی ایک دن، کچھ کہتے ہیں دن کا کچھ حصہ۔ اب دیکھیں 300 سال سوتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انسان رات کو سوتا ہے، تندرست آدمی ہوتا ہے، صحیح نیند آتی ہے تو اس کو ایسے لگتا ہے جس رات بہت جلدی گزر گئی۔ اگر بندہ پریشان ہوتا ہے، نیند نہیں آتی تو رات گزرتی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بھائی دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے، جب آخرت کا پریشانی والا اور مشکل وقت سامنے آئے گا تو اس وقت یہ وقت بہت تھوڑا معلوم ہوگا کہ ہم نے تھوڑے سے وقت کو کیوں ضائع کیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں لوگ بہت زیادہ دھوکہ میں پڑ جاتے ہیں۔ کون سی نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، ایک تندرستی اور دوسری فرصت۔ تندرستی ہوتی ہے تو تندرستی میں بندہ کہتا ہے بخوب کھائے اور سوئے، تو تندرستی کو بندہ کھانے پینے میں اپنی جسمانی چاہتوں میں گزار دیتا ہے۔ فرصت کا وقت ہوتا ہے تو فرصت کا وقت بھی بندہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اگر جوانی کو آدمی وقت میں، جوانی کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، صحت مند بندہ ہوتا ہے، جو چاہے کام مشکل سے مشکل کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو بندہ صحت کو غنیمت سمجھے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تو اس صحت سے دنیا کا کام بھی کرے اور آخرت کے لیے بھی جو کرنا ہے صحت سے فائدہ اٹھائے۔ اس کا پتہ چلتا ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے وقت بندہ پریشان ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بندہ رکوع سجدے سے عاجز ہو جاتا ہے، اشارے سے کرنا پڑتا ہے، پھر اس کو قدر معلوم ہوتی ہے کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے بندہ جب تندرست ہو تو تندرستی کے زمانہ سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روزہ اگر صحت مند بندہ ہے تو اس کے لیے کتنی سہولت ہے۔ رات کو تراویح پڑھنے میں سہولت ہے، تہجد پڑھنا، نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، صبح اٹھ کے دکان پر جانا، یہ کام کرنا، یہ سارے آسان ہیں۔ جب صحت ہوتی ہے تو صحت میں بندہ سارے کام کر لیتا ہے، اگر بیماری ہو تو نہ عبادت ہوتی نہ دنیا کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے صحت کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر صحت ہو تو صحت میں بندہ پڑھ نہ جائے کہ اب وقت ملا ہے تو خوب جی بھر کے سوئے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں کام کرنا ہے اور قبر میں سونا ہے اور جنت میں ہم نے انعام لینا ہے۔ تو اگر آدمی کام کے وقت میں سویا رہے تو پھر بندہ گھر میں خالی رہ جاتا ہے، دنیا کا کوئی کام سونے والا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح آخرت کا کام ہے تو آخرت میں بھی آدمی وقت سے فائدہ اٹھائے۔ اس لیے کوئی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس میں ہے جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ بڑھاپے میں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بیماریاں آ جاتی ہیں، اللہ نے جوانی دی ہے، قوت دی ہے، اس سے آدمی خوب فائدہ اٹھائے۔ اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھے۔ بیماری آ جاتی ہے تو پھر کھانا پینا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور دین کے کام کرنا، دنیا کے کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ لہذا بیماری سے پہلے صحت کو انسان غنیمت سمجھے، اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ جب آدمی بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اچھی طرح لمبی نماز پڑھوں، تلاوت کروں، ذکر کروں، دعا کروں، دین کے کام کروں، لیکن بندہ بہت زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو وقت نہیں ملتا، تمنا ہی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا بھائی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس حدیث میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک بندہ صحت کو غنیمت سمجھے، دوسرا فرصت کو غنیمت سمجھے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کی جو ہے یہ فرصت ہی فرصت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں مسافروں والی زندگی دے کے بھیجا ہے۔ مجھے دنیا سے کیا لینا ہے، دنیا کی چیزوں سے میں کیوں فائدہ اٹھاؤں؟ مطلب یہ تھا کہ صحابہ جب کبھی فرماتے ہیں کہ حضرت آپ آرام کر لیں، آپ کے لیے نرم بستر بنا دیتے ہیں، تو آپ جواب میں یہ ارشاد فرماتے میں نے دنیا سے کیا لینا ہے؟ میری مثال تو مسافر کی ہے کہ مسافر چلتا ہے، چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہے۔ تو دنیا میں ہم نے آرام کرنا ہے یا کھانا پینا ہے، جیسے مسافر اپنی ضرورت سمجھ کے آرام کرتا ہے یا کھاتا پیتا ہے۔ اصل مقصد کو جہاں اس نے جانا ہے اس کو سامنے رکھ کے فکر مند ہو کے بندہ جاتا ہے کہ میں مقصد سے رہ نہ جاؤں۔ کوئی آدمی کسی کام جاتا ہو، کہیں سے بندے نے کچھ وصول کرنا ہو، اگرائی کے لیے جانا ہو، اور رستے میں سو جائے، جو اس نے وقت دیا ہو اس کے بعد پہنچے تو وہ کہے گا بھی تمہارا قصور ہے۔ تو جیسے دنیا میں اگر بندہ راحت آرام میں پڑ جائے تو وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتا، فرض نماز کا وقت نکل جائے، قضا ہو جائے تو رہ گیا۔ اسی طرح رمضان آیا اور رمضان ویسے ہی گزر گیا، بندے نے روزوں میں سستی کی، نمازوں میں سستی کی، تلاوت میں سستی کی، ذکر میں سستی کی۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ ایک ساتھی کہہ رہے تھے سارا دن سونے میں گزار دیتے ہیں، تو بھائی اگر سونے کے لیے انسان آیا ہو تو پھر بعد میں خود ہی بندہ پریشان ہوتا ہے۔ آپ سب نے وہ حدیث سنی ہوئی ہے کہ انسان جب مسلمان جنت میں چلا جائے گا تو اس کو جنت میں جا کر اور کسی چیز پر افسوس نہیں ہوگا، اس وقت پر افسوس ہوگا جو دنیا میں فائدہ سے خالی گزار کے آ گئے۔ تو وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد، اس کے اندر بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو جب دنیا میں سمجھ دے دے، علم دے دے اور فکر مند بنا دے تو پھر بندہ اس میں سستی نہ آنے دے۔ شیطان بعض دفعہ سست کر کے پھر بالکل پیچھے کر دیتا ہے۔ یہ مالدار تھے، بڑے رئیس تھے، تو ان کا باغ تھا، تو ایک دفعہ موسم آیا پھلوں کے پکنے کا، سیب وغیرہ پکے ہوئے تھے، ان کا گھر بھی تھا، اسی میں اپنا گھر بھی منتقل کر دیا، اور خوب یہ موسیقی کے ماہر تھے، خود چلانا جانتے تھے، پیتے بھی تھے، دوستوں کو بھی بلاتے تھے۔ ایک مجلس تھی تو اسی مجلس میں انہوں نے دوستوں کو بھی بلایا، وہاں یہ موسیقی چلتی رہی، کچھ پیا، اور اسی میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے آنکھ کھلی تو دوبارہ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو آلہ تھا بجانے کا وہ میری گود میں، اس کی تاریں سیدھی کر رہے ہیں، چلاتے نہیں چلتی، پھر چلائی نہیں چلی، پھر چلاتے ہوئے ایک دم اس سے آواز آئی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ان کے دلوں میں گڑ گڑاہٹ پیدا ہو جائے۔
جھک جائے ان کے دل. وما نزل من الحق، اور اللہ نے جو قرآن اتارا ہے حق، اس کے لیے ان کا دل پسیج جائے. تو انہوں نے فوراً کہا بلا قدان. اب اللہ تعالیٰ جس موقع پر انسان کے دل میں طلب پیدا کر دے، فکر پیدا کر دے، شوق پیدا کر دے، تو یہ ارادہ اور اس طرح کا حال اللہ کا مہمان ہوتا ہے. انسان اس وقت سے فائدہ اٹھائے. انہوں نے فوراً والا اپنا توڑ دیا اور فوراً فیصلہ کر لیا. اس کے بعد انہوں نے علم حاصل کیا. تو یہ دوسری صدی میں پیدا ہوئے تھے. امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم اثر ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، اور انہوں نے جو حدیث کی کتاب لکھی اس پر آج تک کسی محدث نے کسی حدیث پر اعتراض نہیں کیا. اللہ نے ان کو بڑا تقویٰ طہارت دی، اللہ نے مال بھی دیا، پھر وقت کی انہوں نے قدر پہچانی. تو یہ اپنے گھر میں ہوتے تھے، یہ خراسان کا افغانستان کا علاقہ ہے وہاں کے تھے، پھر وہاں سے بغداد چلے گئے، بقیہ زندگی بغداد میں گزاری. تو جب اللہ نے یہ سمجھ دی تو اللہ نے مال دیا تھا، تو اللہ نے سمجھ ایسی دی کہ ایک دفعہ حج پر جا رہے تھے، راستے میں جگہ پڑاؤ تھا، تو وہاں جیسے ساتھ مرغیاں بھی تھیں اور بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں، تو مرغی مر گئی، پورا قافلہ تھا حج کا، تو انہوں نے ایک کوڑے کی جگہ وہ پھینک دی. یہ قافلہ قریب تھا تو ایک دم دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے ایک لڑکی باہر آئی ہے باپردہ، اور اس نے مردہ مرغی اٹھا کے فوراً اندر لے کے دروازہ بند کر دیا. انہوں نے کہا پتہ کرو یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی کہ بھائی ہم مجبور لوگ تھے. جب انہوں نے پوچھا نا بھائی مرغی مردہ تھی، تم مسلمانوں کا گھر ہو، کیوں اٹھائی؟ انہوں نے کہا جی ہمارے وہ لڑکی تھی، ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، والدہ بیوہ ہے، اور کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، تو ہم پر فاقہ تھا، تو اضطراری حالت میں حرام کھانا بھی جائز ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا تو آیا اور اپنے ملازم کو کہا کہ بھائی جو پیسے ہیں واپسی کا کرایہ لے لو، باقی سارا ان کو دے دو. 2000 اشرفیاں تھیں، وہ کئی لاکھ بنتے ہیں ہمارے، وہ سارا ان کو دے کے واپس آ گئے اور اپنے علاقے میں بغداد میں آ گئے یا رے میں آ گئے. پہلے یہاں تھے. تو بعض کتابوں میں ان کے حالات میں آتا ہے کہ کچھ لوگ جو حج کے لیے گئے تھے وہ ان کے گھر آئے کہ حضرت مبارک ہو، آپ کو ہم نے فلاں جگہ میں حج کرتے ہوئے دیکھا ہے، مینار میں دیکھا ہے، طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں گیا. تو کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کو دیکھا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ بعض دفعہ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، اسی رنگ میں اسی حال میں وہ عمل کرتا ہے. تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس سال حج نہ کیا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جو ان کی مدد کی ہے، ایک سید خاندان تھا، اللہ تعالیٰ حج سے شاید زیادہ ثواب دے دے. بات بھی ان کی ٹھیک تھی. تو اللہ تعالیٰ انسان کو وقت دے، پیسہ دے، فرصت زندگی کی بہت غنیمت ہے. تو پہلے یہ کیسے تھے، پھر اللہ نے کیسے ان کا ذہن بنا دیا، اور اللہ نے اپنے زمانے کا بہت بڑا محدث بنا دیا. تو یہ جہاد بھی کرتے تھے، کتابیں بھی لکھی ہیں، پڑھاتے بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور اس مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کیا کرتے تھے. تو کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ رے میں ہوتے تھے، آپ کا بہت بڑا گھر تھا، وہاں ہر وقت رش رہتا تھا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آج کل آپ نے ایک چھوٹا مکان لیا ہوا ہے بغداد میں، اسی میں رہتے ہیں، تو آپ نے اس تنگی والے مکان میں رہتے ہوئے کبھی تنگی محسوس نہیں کی؟ کہنے لگے کہ بھائی وہاں تو دنیا کی مصروفیت ہوتی تھی، لیکن یہاں جب سے آیا ہوں اس تنگی والے گھر میں میں نے بڑی فراخی دیکھی ہے. میں باہر جاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، گھر میں آتا ہوں تو اللہ اس کے نبی ہوتے ہیں یا صحابہ کی زندگی ہوتی ہے، یعنی یا قرآن پڑھتا ہوں یا حدیث پڑھتا ہوں یا صحابہ کی زندگی پڑھتا ہوں، تو میں تو ہر وقت ان کی مجلس میں ہوتا ہوں. تو قرآن پڑھنا جیسے آتا ہے حدیث میں، من اراد ان یتکلم مع اللہ فلیقرأ القرآن، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو تو وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرے. اور احادیث نبیہ کا پڑھنا یا سننا
یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے نبی کی مجلس میں کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں. تو قرآن اللہ نے خود پڑھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو انسان تراویح میں سنتا ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، پڑھتا ہے تو اللہ کا کلام ہے. تو گویا یہ اللہ کا کلام پڑھ کے اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہے. اس بنیاد پر رمضان شریف میں قرآن پاک کی خوب تلاوت ہوتی ہے، اور مناسبت بھی اسی لیے ہے کہ اللہ نے اتارا بھی رمضان میں ہی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، قرآن اس میں اتارا گیا، اس لیے رمضان میں خاص مناسبت ہے. تو تراویح میں قرآن پاک سننا ایک بہت بڑی سعادت ہے. پھر اللہ توفیق دے دے زیادہ سے زیادہ پڑھنا، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اور خاص طور پر انسان رمضان میں تہیہ کر لے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے، سننا نہیں ہے، ہم نے اپنے عمل میں لانا ہے. تو اگر رمضان میں ہم اس چیز کا فیصلہ کر لیں کہ ہماری نماز بھی ایسی ہو جیسے اللہ کے نبی چاہتے تھے، جیسے عائشہ پڑھتی تھیں، باقی ازواج مطہرات پڑھتی تھیں، ہم نے نمازیں بھی ایسی پڑھنی ہے، تلاوت بھی اسی شوق سے کرنی ہے. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ تلاوت کرتی تھی تو آنسوؤں سے ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، بعض دفعہ دعا میں رو پڑتی تھی تو ایسے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سوز و گداز نصیب کرے کہ ہم دعا میں بھی گڑ گڑے، اللہ کے سامنے تنہائی میں روئے. رات کو اٹھنا بہت بڑا انعام ہے، اور رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی رحمت تو رات کو زیادہ متوجہ ہوتی ہے، اور رمضان کی راتوں میں تو اور زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص توجہ کرتی ہے، انسان کے بہت قریب ہوتی ہے. تو رمضان تو گزر گیا ہے، 1 2 دن 3 دن رہ گئے. ہم کوشش کریں کہ ان دنوں سے بھی فائدہ اٹھا لیں. مومن کو تو تھوڑا سا وقت ملے تو بڑا قیمتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک قبرستان تھا. اس قبرستان کے پاس آپ نے نماز پڑھی. کسی نے پوچھا حضرت یہاں پڑھنے کی کوئی حکمت؟ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قبرستان کے قریب نماز پڑھی. کسی نے پوچھا یہاں آپ کا کوئی قریب بھی ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عمل کرتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا کہ یہ قبر والے تمنا کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں فرصت ملے تو ہم 2 رکعتیں پڑھ لیں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے. تو آپ نے سمجھا دیا کہ جیسے وہ لوگ اس آرزو میں ہیں کہ ہمیں اتنا وقت مل جائے کہ 2 رکعتیں ہم پڑھ کے اپنے اعمال میں اضافہ کر لیں. بھائی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، اللہ نے ہمیں کتنا اچھا موقع دیا ہوا ہے، لہٰذا ہم اپنے زندگی کے قیمتی لمحات کو کبھی ضائع نہ کریں. اور رمضان میں ہم اللہ سے عہد کر لیں، تہیہ کر لیں، کوشش کر لیں. جیسے رمضان میں ہم پابند ہو کے تراویح بھی پڑھتے ہیں، دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں، دکانوں پر جانے والے دکانوں میں بھی جاتے ہیں، اپنے کام بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھاتے پیتے بھی، ایک سارا نظام ہے. تو جیسے رمضان ہم پابندی سے گزار لیتے ہیں، اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ ہمیں سارا سال ہی ایسے پابند ہو کے چلنے کی توفیق دیں. اگر ہم اللہ سے مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں رمضان کے بقیہ ایام بھی پابندی سے گزار کے زیادہ سے زیادہ نفع والی زندگی ہماری اللہ تعالیٰ بنا دیں گے. تو اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا ہے کہ انسان فرصت سے بھی فائدہ اٹھا لے اور صحت سے بھی فائدہ اٹھا لے اور زندگی سے موت سے پہلے فائدہ اٹھا لے، جوانی سے بڑھاپے سے پہلے فائدہ اٹھا لے. یہ اللہ کا دیا ہوا بہت قیمتی وقت ہے. ورنہ کافر کہیں گے یا اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دے دے، فرجعنا نعمل صالحا، ہم لوٹ جائیں نیک اعمال کریں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اب دوبارہ واپسی نہیں ہے. تو اللہ نے یہ زندگی ہمیں ایک ہی دفعہ دی ہے، دوبارہ یہ زندگی نہیں ہوگی. جتنا ہم اس کو قیمتی بنا لیں گے اتنا ہمیں آخرت میں اللہ زیادہ سے زیادہ نفع دیں گے، بڑی اللہ جنت دیں گے، آخرت کی نعمتیں اللہ دیں گے. تو جس کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور آخرت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جہنم کے احوال ہوتے ہیں، وہ دنیا میں کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزارتا. اللہ تعالی ہم سب کو
اپنی زندگی قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے وقت کو قیمتی بنا کے ضائع ہونے سے بچائے، اور اس وقت سے ہم جیسے رمضان میں بہت ساری چیزیں پابندی سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی اسی طرح شوق جذبے سے قرآن پاک سننے کی، پڑھنے کی، اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء۔ اللهم وفقنا لجهد دينك ما تحب وترضى۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما، روحانی جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، وبائی امراض کے خوف سے جو حال مسلمانوں کا، یا اللہ یہ خوف دلوں سے نکال کے اپنی محبت، امن، سکون کی متلاشی ہوں، اور یا اللہ تیری محبت اور تیرے نبی کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور جذبے سے عمل کرنے والے بنائیں۔ یا اللہ ہر قسم کے خوف اور فکر سے امت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی مرض کو دور فرما، دنیا کی بہانے دوبارہ جیسے پہلے دنیا آباد تھی اسی طرح آباد فرما، اس سے یا اللہ مزید اس کو بہتر بنا، مسلمانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، کفار کو ہدایت کا ذریعہ بنا، اس بیماری کو کفار کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، کفار کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر فتنے سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمان ممالک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو حاضرین مجلس ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، یا اللہ ہم سب کی یہ نیک مجلس، اس میں ہماری حاضری قبول فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہمیں عطا فرما، جن شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی متعدد بیماریاں اس سے بھی ہماری حفاظت فرما، انفرادی بعض بیماریوں میں بعض ساتھی مبتلا ہے، یا اللہ وہ بیماریوں بھی دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، جتنے دینی ادارے ہیں تمام اداروں کے رونق بحال فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنے دینی مراکز ہیں، دینی ادارے ہیں، دینی مکاتب ہیں، جتنے بھی شعبوں میں دین کا کام ہو رہا ہے، یا اللہ اس تمام کام میں برکت عطا فرما، پہلے سے زیادہ یا اللہ اس کام میں ترقی عطا فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رمضان کی مبارک گھڑیاں ہیں، یا اللہ رمضان میں دن میں رات میں ہر وقت تیری رحمت متوجہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کے جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے یا اللہ سب معاف فرما، ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، ہم سب کو اپنا قیمتی وقت ضائع کرنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ دنیا آخرت کے خیر نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں یا اللہ ہمیں عطا فرما، جن فتنوں سے پناہ مانگی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم۔